You don't seem to know I love you, baby. I can love you more than anybody else, I mean it. Oh, I can love you more than anybody else, I mean it. یعنی کہ سانو تیرے نال پیار ہو گیا, ساڈا دل بے قرار ہو گیا. یعنی سانو تیرے نال پیار ہو گیا, ساڈا دل بے قرار ہو گیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں, ایچیسن کالج میں آپ بطور پروفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے, سی ایس ایس کرنے کا بھی ارادہ رکھتے تھے, پھر ایک دم سے میوزک انڈسٹری میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا, یا یہ ارادہ بہت پہلے سے تھا؟ یہ بالکل پہلے سے نہیں تھا. نارمل جیسے ہم لوگ سارے مہذب بے روزگار کی طرح میں بھی سی ایس ایس کی تیاری کر رہا تھا ماسٹرز کرنے کے بعد اور لاء کی کچھ تعلیم حاصل کرنے کے بعد. تو ہماری فیملی میں جو کہ سرکاری ملازمت ہی زیادہ کرتے, میرے والد صاحب اگرچہ زمیندار فیملی سے ہیں مگر وہ سول سرونٹ تھے, بڑے بھائی بھی دونوں فوج میں تھے. تو ان کا خیال یہی تھا کہ یہ سی ایس ایس کرے گا, مگر پھر اللہ کا جو منظور کہ میوزک کا ایک گانا ہٹ ہوا اور اس کے بعد پھر والدہ کا انتقال ہوا, تو پھر ہاسپٹل بنانے کی ذمہ داری آ گئی, اس لیے مجھے میوزک اور زیادہ کرنا پڑا. سر آپ نے بتایا کہ پڑھی لکھی فیملی سے تعلق تھا, سب لوگ اس بات کی فیلڈ میں تھے, اور ایک دم دیکھا گیا کہ برار الحق آ گئے ہیں میوزک انڈسٹری میں, سب کا کیا ریئیکشن تھا؟ اصل میں جو پروفائل ایک دم سے اللہ نے دے دیا کہ ہیڈز آف دا اسٹیٹس کے ساتھ بھی دوستی, سب لوگوں کے ساتھ, اور ایک رسپیکٹ اور ایک بالکل ایک اچھے لیول پہ میوزک ہو رہا تھا, اور پھر اس کو کیری بھی ہو رہا تھا اچھے طریقے سے. تو اس لیے شروع میں تو والد صاحب کو برا لگا کہ میں میوزک میں کیوں آیا, مگر پھر بہت سارے لوگوں نے ان سے کہا کہ کچھ عرصہ اس کو کرنے دیں. بلکہ ہمارے ایک انکل ہیں ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب, بڑے فیمس وکیل, تو وہ میں نے ان سے کہا کہ سفارش کریں ذرا والد صاحب. تو انہوں نے وہ ریکویسٹ کی کہ اس کو کرنے دیں کچھ عرصہ اور میوزک. سر پاکستان کا فرسٹ اے آئی جنریٹڈ سانگ آپ نے تیار کی ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے, اس کی کچھ لائنز جو آپ نے کہا کہ سنائے تھے؟ جی ہاں, وہ ایک اسپریچول سانگ ہے اور وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں ہے, اور وہ کچھ اس طرح سے ہے. میرا دل یار دے رنگ وچ رنگ ناگ جدائی والا رنگ, میرا دل بس یار دے رنگ وچ رنگ, یار دے رنگ وچ رنگ, میرا دل یار دے رنگ وچ رنگ. ٹیچنگ کا ایکسپیرینس کیسا تھا, اور بطور استاد آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی تھی, لائک وہ غصے والے ٹیچر یا کس طرح کی آپ کی پرسنالٹی تھی؟ دیکھیے, میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا. میں نے کوشش کی ہے کہ تو اپنا سبجیکٹ پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی کیریکٹر بلڈنگ کروں, اور وہ آج بھی جب مجھے میرے شاگرد ملتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے لگائے ہوئے وہ پودے یا بویا ہوا وہ بیج, اس کا پھل آپ کو چکھنے کا موقع ملتا ہے. تو بہت ہی اچھا لگا مجھے پڑھانے والا ایکسپیرینس, کیونکہ اس میں آپ جب اسٹیج پر ہوتے ہیں, پڑھانے والی اسٹیج پر, تو آپ کو بے شمار مواقع ملتے ہیں, بجائے صرف اس کے کہ آپ اپنا سبجیکٹ, آپ جیوگرافی پڑھاتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو تربیت کرنی, ان کو احادیث مبارکہ سنانا, اور وہ بھی ایسے طریقے سے جو دل سے نکلے بات وہ اثر رکھتی ہے. وہ سیاست میں آنے کا آپ نے فیصلہ کیا, پہلے ہم نے یہ بھی ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ پہلے یہ ارادہ رکھتے تھے کہ آپ اپنی کوئی الگ سے سیاسی جماعت بنائیں گے, اور پھر آپ نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا فیصلہ کیا.
سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی میں شمولیت کا فیصلہ کرنے کی وجہ کیا تھی اور عمران خان سے آپ کی ملاقات ہوئی کب؟ خان صاحب سے تو پہلے سے میری ملاقاتیں تھیں، اور لیکن میں نے سیاسی نظریات کو جانا نہیں تھا، اور میں اپنا ہاسپٹل بنانے میں مصروف تھا، اور ہاسپٹل کے حوالے سے میری ان سے بات چیت ہوتی تھی کہ خاصا ہاسپٹل میں کیا مشکلات آتی ہیں، میں مشورہ کر لیا کرتا تھا۔ تو کبھی شوکت خانم کا کوئی امپلائی چھوڑ کر سہارا میں آ رہا تو میں ان سے مشورہ کر لیتا تھا کہ یہ بندہ کیسا ہے، تو وہ مجھے پھر گائیڈ کر دیا کرتے تھے، لیکن سیاست کے حوالے سے ہماری بات نہیں ہوتی۔ لیکن پھر جب خان صاحب کا 30th اکتوبر کو پہلا جلسہ ہوا، بڑا کامیاب جلسہ، اس سے پہلے 2 دن پہلے ہم نے بھی پولیٹیکل ریلی کی، اور ارادہ یہی تھا کہ میں اپنی سیاست کے بعد پر میں نے جب ان کی باتیں سنی تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو کم و بیش وہی باتیں جو میں کر رہا ہوتا ہوں اور ہم سب چاہ رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا nobody can stop the idea, time of which has come، تو پاکستان کا سوچ کا وقت اصل میں آ چکا تھا، اور وہ عزت اللہ نے خان صاحب کو دینی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ بجائے اس کے ایک نئی پارٹی بناؤں، نئے سرے سے اسٹرگل ہو، تو یہ ایک وہی نظریہ لے کے چل رہے ہیں، تو اپنی ذات کو اس بے شک آپ قربان کر کے ان کے ہاتھ مضبوط کریں، پاکستان کی خاطر، قوم کی خاطر۔ تو میں اس طرح سے اس پارٹی میں آیا۔ اس کی 3 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ایک بہادر آدمی تھے، دوسری یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے، اور تیسری یہ کہ آنیسٹ آدمی۔ میں نے کبھی یہ سنا نہیں کہ انہوں نے کرپشن کی۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ایک لیڈر میں ضرور بڑا سا، تاہم کچھ چیزوں پہ میں ضرور کبھی ڈس ایگریمنٹ تھوڑی بہت ہوتی ہیں، اور ہم ان کا اظہار بھی اس معاملے میں ہماری پارٹی اچھی ہے، ہم کھل کے کر لیا کرتے ہیں خان صاحب کے ساتھ۔ لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ اس طرح سے نہیں نظر آئے سیاست میں۔ کیا آپ سیاست کو حیدرآباد کہہ چکے ہیں؟ ہاں، میں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کر کے سیاست کو حیدرآباد کا زیادہ اس لیے بولوں گا کہ لوگوں کو اس کی وجوہات بتائی، لیکن تاہم میں کچھ میرے گلے شکوے ان ورکرز سے ضرور ہیں۔ کچھ تو لوگ میرے مخالف تھے پارٹی کے اندر، وہ کھل کر سامنے آ گئے، ان کو موقع مل گیا۔ جیلس لوگ ہوتے ہیں بہت سارے، لیکن کچھ معصوم لوگ بھی اس کی زد میں آ گئے، اور ان سے مجھے گلہ ضرور ہے کہ میں نے اس پارٹی کو بڑا کچھ دیا ہے اپنی زندگی کے قیمتی 13 سال، اس میں آپ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا کچھ قربان کیا۔ پیسہ تو ہم قربان کرتے ہی رہتے ہیں، وہ کسی ایک عمل کی وجہ سے جو آپ ہمیں مجبوری کر رہے ہوتے ہیں غارت نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں مجھے تو یہ لگا، لوگ میرے خلاف اتنے ہوئے کہ مجھے یہ لگا کہ خان صاحب کے بعد شاید پارٹی کا سب سے بڑا لیڈر میں ہی تھا۔ انہوں نے سی ایم کو نہیں دیکھا جو پتلی گلی سے نکل گئے، انہوں نے سینیٹرز کو نہیں، لوگوں نے بات کی ان کے بارے میں، مختلف لوگ چلے گئے جو ایڈوائزرز تھے، میں تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک سمپل ورکر تھا، اور وہ بھی ایک عام سی حیثیت میں۔ آپ کو میں اس لیے نظر ضرور آتا تھا کہ قریب، یہ میں اسٹیج پر ہوتا تھا، اصل میں تو قریب لوگ وہ لوگ تھے جنہوں نے سینیٹرشپ لی ہوئی تھی، جنہوں نے وزارتیں لی ہوئی تھیں، جنہوں نے ایڈوائزریز لی ہوئی تھی۔ میرے پاس تو ایسا کوئی ہوتا نہیں تھا، میں تو کچھ نہیں لیا، اور میں تو اپنا فیم بھی ساتھ لے کر آیا تھا، پھر میں نے اپنا پیسہ، اپنا ٹیلنٹ، اپنا سب پارٹی کو دیا۔ تو اس لیے کچھ عرصے کے لیے میں نے پھر یہ سوچا کہ میں سیاست سے ہی باہر چلا جاؤں۔ نہ میں نے کوئی پارٹی جوائن کی، نہ میں نے کوئی پارٹی چھوڑنے کی بات کی، میں پالیٹکس سے ہی ہٹنے کی بات کی۔ تو کیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک مرتبہ دوبارہ سے سیاست میں دیکھیں گے؟ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھیں، میرا تو صرف مقصد یہ تھا کہ جو میرا ویژن ہے اگر اس کو امپلیمنٹ کرے، میرا آج بھی اپنے اللہ پہ یقین ہے کہ اگر اس کو امپلیمنٹ کرے تو ہم پاکستان کے حالات ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ادھر صرف پالیسیز کو چینج کرنے سے آپ اربوں ڈالر باہر سے لا سکتے ہیں، آپ پاکستان کی پرابلمس کو فکس کر سکتے ہیں۔ ایک بہت ہی جامع فارن پالیسی بنا کر انتہائی محتاط طریقے سے چل سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو ایسے طریقے سے پوزیشن کر سکتے ہیں کہ آپ دوست پیدا کریں بجائے مخالفت پیدا کرنے کے۔
تو میری کچھ ڈس ایگریمنٹس میرے ذہن میں ضروری تھی، لیکن کیونکہ میں اتنا قریب نہیں تھا کہ میں آئی واز ہرڈ، تو جو لوگ قریب تھے نیچرلی سب بات بھی سنتے تھے. تو کیوں نہیں انشاءاللہ ایک وقت آ سکتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے انشاءاللہ لانا چاہ رہا ہوں اپنا رول پلے کروں. سر اب جو موجودہ پاکستان کی صورتحال ہے، اس کے بعد آپ پاکستان کی سیاست کو مستقبل میں کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں سیاسی حالات بہت تیزی سے بدل جاتے ہیں مری کے موسم پر، سو اس لیے اس کو پروٹیکٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے. سر آپ کامیاب شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں، پاکستان کے بہت بڑے گلوکار، سیاست اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں ہم کہ آپ سوشل ورک بہت کرتے ہیں، خصوصاً صحت کے معاملات پر. سب سے پہلے تو ہمیں اس بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیے، سہارا کے بارے میں بتائیے، اور یہ بتائیں کہ اس کی کامیابی کے بعد آپ کیسا فیل کرتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے اسٹارٹ کیا اور آج کس مقام پر ہے؟ اللہ کی ذات ہے بڑی، اور الحمدللہ کرنا چاہیے. اللہ نے ذہن میں ڈالا، اور آج شوکت خانم کی طرز پہ سورا شفیع ہاسپٹل، بلکہ یہ چونکہ ایک ریموٹ رورل ایریا میں ہے، وہاں پہ لوگ 40 لاکھ لوگ رہتے تھے. 23 سال پہلے سے یہ ہاسپٹل چل رہا ہے، اور اب تک ملینز جانیں بچا چکے ہیں الحمدللہ. اور ان ٹرمز آف سیونگ ہیومن لائفز اس کا بہت بڑا کردار. یہ سوچیں جتنے ایکسیڈنٹس کے کیسز اب وہاں پہ آئے، جتنے ہارٹ اٹیکس کے کیسز آئے، ڈیفیبریلیٹر یوز ہوا کہ جو ہارٹ کو ریوائیو کرنے والی ہے، بندہ کارڈیاک اریسٹ میں چلا گیا، کسی نے پلس کھا لی، کسی کو فائر لگ گیا، کسی کو اور انجریز ہو گئی، تو وہ جانیں بچی ہیں الحمدللہ. ڈائلسس فری ہو رہے ہیں. سو ابھی وہ 600 بیڈس کا ہسپتال ہے، 7 میڈیکل کالج ہے، یعنی وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ پروفیسرز بھی ہیں. تو وہ ایک سمجھ لیں کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ آئیلینڈ آف ایکسیلنس بن گیا ہے. ساتھ کینسر ہاسپٹل بھی بن گیا ہے. تو یقیناً میرے لیے خوشی کا باعث ہے، اور میرے لیے سب سے بڑی جیت یہی ہے کہ میرے والدین کا نام مصالحہ ہوگا. اور تاہم اگر موقع ملا تو دیگر پاکستان کے علاقوں میں بھی اس کو پھیلانے کی کوشش ہم ضرور کریں گے، کر رہے ہیں. لیکن اگر پولیٹیکل پلیٹ فارم اویلیبل ہوتا تو اس کو بہت تیزی سے پھیلایا جا سکتا.